چنانچہ سورہ احزاب کی اس آیت کی تفسیر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے ذرائع کون سے ہیں، کون سی تفسیر معتبر ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رہے کہ 5 ذرائع بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی اور مفہوم قرآن بیان کرے، قرآن کسی آیت کی تفسیر خود کرے، یہ سب سے معتبر ترین ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہو۔ اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہو۔ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن ذرائع سے قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کی تفسیر نبی نے کی ہو، قرآن کی تفسیر صحابی نے کی ہو، یا قرآن کریم کی تفسیر تابعین سے منقول ہو۔ اور 5واں ذریعہ ہے کہ جو مفسرین ہیں، ائمہ تفسیر جو ہیں، معتبر مفسرین، انہوں نے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر فرمائی ہو۔ صحابہ کرام میں یار حق، مولوی صاحب کون سا مضمون چل رہا ہے اور آپ درمیان میں کود پڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیار حق کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ بات چونکہ مشورے سے یہ مجھے پرچی دی گئی ہے اور انہوں نے مشورہ کیا تھا، ظاہر ہے، لہٰذا اس حوالے سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیار حق ہونے کا علی الاطلاق انکار یہ بھی ناجائز ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں علی الاطلاق معیار حق ہونے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ دونوں افراط و تفریط ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے، مولوی صاحب مجھے خطبات حکیم الاسلام دے دو، جزاک اللہ۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے، دیکھیں معیار حق کا مسئلہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ جواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور فضائل کی احادیث اور آیتوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظمتیں ہیں، ان کی تابعداری اور اطاعت کا جو حکم ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو واضح طور پر اعلانات فرمائے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اولئک هم المہتدون راشدون فائزون لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان فضائل کا کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام، ان کی خصوصیات، ان کی عظمتوں کے حوالے سے تو کوئی نزاع ہے ہی نہیں۔ نزاع اس بات میں ہے کہ آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علی الاطلاق معیار حق قرار دیا جائے، یا علی الاطلاق آپ کے معیار حق ہونے سے انکار کیا جائے۔ اس سلسلے میں محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا قاری محمد طیب صاحب نے خطبات حکیم الاسلام نے ایک بہترین بات لکھی ہے۔ میں آج کی گفتگو مولانا قاری محمد طیب صاحب کی اس تحقیق پر رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ خطبات حکیم الاسلام ہے اور جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 60 ہے۔ اس میں مولانا قاری محمد طیب صاحب لکھتے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ شریعت کا معیار تو نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائیں، وہ شریعت بنائیں گے تو نہیں، البتہ شریعت کے متبع ہیں، تو شریعت کے حق میں تو معیار نہیں کہ وہ شریعت بنانے لگیں، لیکن فرقوں کے حق میں اللہ تعالی، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معیار قرار دیا ہے۔ فرقوں کا حق و باطل صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے پر پرکھا جائے گا۔ یہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی تحریر ہے، اور اس سے دو باتیں بنیادی طور پر متشرح ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شریعت کا معیار نہیں کہ وہ شریعت بنائیں، البتہ فرقوں کے حق میں اللہ نے انہیں معیار قرار دیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے، دو باتیں تو تقریباً آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ اس عبارت سے دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شریعت کے بارے میں معیار نہیں، اور دوسری بات یہ کہ فرقوں کے حق میں معیار ہے۔ میں اس کی تشریح اس طرح کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شریعت کے بارے میں آپ حضرات کا معیار نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون سازی ہے، شریعت کے حلت اور حرمت کے اصول جو ہیں، ان اصول کا واضح اور ان اصول کو مرتب کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی بات مولانا قاری محمد طیب صاحب کی اس عبارت سے ثابت ہوتی ہے، یہی جماعت اسلامی پاکستان کا موقف ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہے، یعنی شریعت کے جو اصول اور قواعد ہے، جواز اور عدم جواز کے جو قوانین ہیں، حلت اور حرمت کے جو قوانین اور قواعد ہیں، ان کو مرتب کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معنی میں معیار حق ہیں کہ وہ امت کے لیے معیار ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کس طریقے پر اطاعت کی، آپ حضرات کی وہ اطاعت امت کے لیے معیار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے فرمان برداری کی، کس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، ان حضرات کی اقتداء، ان حضرات کی فرمان برداری یہ امت کے لیے معیار ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اب نزاع باقی نہیں ہے۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب نے جو بات کی ہے کہ شریعت کے بارے میں صحابہ معیار نہیں کہ وہ شریعت بنائیں، شریعت بنانے والی ذات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور جماعت اسلامی میں جو لکھا ہے کہ معیار حق اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ شریعت کو بنانے والی ذات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ حلت اور حرمت، جواز اور عدم جواز کے جو قوانین اور قواعد ہیں، ان قواعد اور قوانین کے جو بانی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مقصد ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی دعویٰ ہے جماعت اسلامی کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جماعت اسلامی کا بھی یہی فکر ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کی ہے، وہ اطاعت ہمارے لیے نمونہ اور معیار ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر فرمان برداری کا، طاعت کا جو مثال قائم کیا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے معیار ہے امت کے لیے۔ اور یہی ہم امت کو دعوت دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس طرح آپ کے تابعداری کی، جس طرح اپنی جانوں کو، مالوں کو آپ علیہ السلام کے ایک اشارے پر لٹایا، امت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار ہیں۔ اور صحابہ کی یہ اطاعت، صحابہ کی یہ وفا شعاری،
صحابہ کی یہ فرمان برداری یہ امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور امت کو چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھتے ہوئے جنت کی طرف جس طرح صحابہ گئے ہیں اسی طریقے پر ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ معیار حق کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات بھی ہیں، لیکن آج کل لوگ مطالعہ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، جو باتیں دل و دماغ میں چلتی آ رہی ہیں انہیں کہ ہم جو ہے اس کے پیچھے جاتے ہوئے فوراً فتوے ٹونک دیتے ہیں۔ کسی تفصیل کی تلاش اور تتبع ہے نہیں کہ بھائی جستجو کی جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیار حق ہونے اور معیار حق نہ ہونے کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی اور ناصر۔ تو بہرحال میں یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ 5 ہیں بنیادی طور پر۔ کسی آیت کا معنی آیت نے بیان کیا ہو، کسی آیت نے آیت کی تفسیر بیان کی ہو، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی آیت کا معنی اور مفہوم بیان فرمایا ہو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی آیت کا معنی اور مفہوم بیان فرمایا ہو۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تابعین نے قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی مفہوم بیان کیا۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ امت کے جو معتبر ترین مفسرین ہیں انہوں نے قرآن کا کوئی معنی مفہوم بیان کیا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا لفظ قرآن میں ملے کہ جس کا معنی نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ احادیث سے، نہ آثار صحابہ سے، نہ تابعین سے، اور نہ ائمہ مفسرین سے، تو وہاں لغت کی طرف اور عربی محاوروں کی طرف اور کلام عرب کی طرف، دیوان عرب کی طرف بھی وہاں رجوع کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں تو قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ بھی شاید ایسا نہیں ہے کہ جس کا معنی مفہوم قرآن نے نہ بیان کیا ہو، قرآن نے بیان نہ کیا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو، صحابی نے بیان نہ کیا ہو، تابعی، مفسرین، ایسا لفظ تو نہیں ہے۔ بلکہ اگر قرآن میں کسی آیت کا معنی مفہوم ہمیں نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں معنی ملے گا۔ اگر وہاں بھی کسی آیت کے بارے میں خاموشی ہو تو آثار صحابہ میں اس کا معنی ملے گا، ورنہ تابعین نے جو معنی ان نے بیان کیا ہوگا، ورنہ ائمہ مفسرین نے بیان کیا ہوگا۔ ایسا لفظ میرے خیال میں قرآن میں نہیں ہے کہ جو اپنا معنی اور مفہوم کے حوالے سے تحقیق طلب ہو کہ لغت کی طرف مراجعت کر کے اس کا معنی متعین کیا جائے۔ لہٰذا ختم نبوت کے بارے میں سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 40 ہے، اس میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن لفظ استدراک ہے۔ ماقبل میں جو شبہات ہیں ازالہ شبہ کے لیے یہ ہوتا ہے، اور اس میں جو لفظ اللہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ البتہ اس میں رسول، خاتم اور النبیین، یہ 3 باتیں اس کی بیان کی ضرورت ہے کہ رسول کا کیا معنی ہے۔ خاتم بے فتح تا اور بکسر تا، خاتم اور خاتم، اس کے کیا معانی ہیں۔ اسی طریقے پر النبیین کس کو کہا جاتا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔